سمیرہ نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ ایک دعا جو آپ کو بہت ریزمبل کرتی ہوئی نظر آئے گی سورہ عصر کے ساتھ، وہ شامل کی ہے میں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ تو اس سورہ عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب صحابہ اکرام آپس میں ملتے تھے تو وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو یہ سورت نہیں سنا دیتے تھے، کیونکہ اس میں جو 4 بنیادی انگریڈینٹس بتائے گئے ہیں وہ کامیابی کے انگریڈینٹس ہیں، وہ کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اسی روایت کو قائم کرتے ہوئے اس کو ایک دعا کی شکل دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ساری چیزوں کو کرنے کا اذن عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، ہم لوگ مسلسل بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ مرزا آپ پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے گا۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ کافی اہم تھی، کافی ٹائم لگ گیا ہمارا 62، اور اس میں یہ تھا کہ 4 گروہوں کی بات تھی، 4 لوگوں کے مختلف گروہ، اور جو 3 شرائط تھیں کہ اگر وہ یہ 3 کام کر لیں تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں یہ آپ دیکھیے کہ اس میں ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر انبیاء کی اور کتابوں کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور پھر ایک اور کوشچن کہ یہاں پہ کہاں سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ہونے کا ابھی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ تو ہم نے اس کو مختلف طرح سے ایک آپ کہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس بات کو پروو کیا کہ نہ صرف ایمان لانے میں بلکہ آخرت کے اوپر ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے بھی ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے اور ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا کہ ایمان باللہ کا کتنا گہرا تعلق ہے ایمان بالآخرت کے ساتھ، اور اگر ایمان بالآخرت ہو دل میں تو اس کا اثر الٹیمیٹلی ہمارے اعمال کے اوپر پڑتا ہے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، میں تلاوت کر دیتی ہوں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 63 کو دیکھیے، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے۔ یہ اخذنا، نا جو ہوتا ہے نا اس میں ہم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیا ہم نے، اخذا کو کہتے ہیں لینا۔ میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ورفعنا، یہ رفع سے ہے، رافعین، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اور ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے یا بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، تور کو، خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، دیا ہم نے تم کو، بقوتن، ساتھ قوت کے، وذکروا، اور یاد کرو، ما، جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیا بتا رہی ہے آیت؟ کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جہاں پہ بنی اسرائیل سے کوئی عہد لیا گیا اور
تور کو تور کیا تھا؟ پہاڑ، ٹھیک ہے، وہ صحرائے سینا میں رہ رہے تھے جب وہ مصر سے نکلے ہیں، تو ابھی وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ صحرائے سینا میں. تو وہاں پہ ہم نے کوہ طور کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہاں پہ قریب ہی وہ پہاڑ تھا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا تھا اور وہاں پہ ان کو تورات عطا کی گئی تھی. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا جہاں پہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو پھر وہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی تھی. تو یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خودو پکڑو ما جو آتینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے طور کو ان کے سروں پہ معلق کیا اور حکم کیا دے رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا تھا؟ تورات عطا کی تھی. اور اس کے ساتھ جو ایک اور حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، کس میں؟ کتاب میں. اور کیوں یاد کرو؟ تاکہ تم بچ جاؤ. اب دیکھیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ میثاق کیا ہوتا ہے. میثاق کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو واو سا قاف ہے، یہ وثق. یہ ایک ایسا عہد ہوتا ہے جس میں ذمہ داری کا احساس ہو. اور عہد کے لیے ویسے تو اور بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر، جیسے عہد خود بھی ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے علاوہ عقد بھی ایک عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ میثاق کا لفظ آیا ہے، یعنی ایسا عہد جس میں ذمہ داری کا احساس ہو. جب کسی سے وعدہ لیا جائے تو اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے. یہ جو وعدہ ہونے جا رہا ہے نا، یہ جو بھی کمٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ ذمہ داری مانگتی ہے. نہ صرف یہ، اب دیکھیں جب بھی کوئی وعدہ ہوتا ہے تو وہ اکیلا بندہ تو نہیں ہوتا نا، اس میں دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں. یا تو دو شخص ہو سکتے ہیں یا دو پارٹیز ہو سکتی ہیں، یا ایک شخص اور ایک پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن ہوتا دو فریقوں کے بیچ میں. تو نہ صرف یہ کہ جو معاہدہ کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ اس کو تسلیم کریں، بلکہ ان کو احساس ہو کہ جو معاہدہ وہ کر رہے ہیں اس کی سنجیدگی بہت اعلیٰ درجے کی ہے. پورا احساس ہو کہ کیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس معاہدے میں، اور پورے شعوری طور پر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے بعد وہ اس عہد کو یا اس میثاق کو کریں. تو یہ چیز ہوتی ہے میثاق. اب اس کی بہت زیادہ تفاصیل جو ہیں وہ تو سورہ اعراف میں موجود ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرو. اس کے بعد اب آگے جو ہم جیسے جیسے سلسلہ چلتا ہے ہمیں کچھ پوائنٹس اور بھی اس کے نکلتے چلے آئیں گے اسی عہد کے کہ وہ کیا تھا. پھر یہاں پہ ہے کہ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے طور کو. اب یہاں پہ بہت ساری مختلف آراء ہیں کہ کس طرح سے بلند کیا گیا، کیونکہ طور ایک پہاڑ ہے تو اس کو جو سامنے سمجھ میں بات آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اٹھایا گیا اپنی جگہ سے. تو ایک تو اس کی آراء میں سے ایک آراء یہ ہے، رائے یہ ہے کہ جیسے پہاڑ کو ہلایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ارتھ کوئک آتا ہے نا، زلزلہ آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر گرنے لگ پڑتے ہیں. جب پہاڑ کے پاس کھڑے ہوں تو پھر ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جب انسان اوپر دیکھے نا کہ پتھر گر رہے ہیں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کے اوپر پہاڑ ہی گرنے والا ہے یا گر رہا ہے. ایک تو اس سینس میں یہ استعمال ہوا ہے. دوسرا لٹرل میننگز میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اکھاڑا ہے اور ان کے اوپر ایک چھتری کی طرح ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے یہ بات. لیکن دیکھیے انٹرپریٹیشن کوئی بھی ہو، اس سے فرق اس لیے بھی نہیں پڑتا کیونکہ اہم چیز جو ہے نا وہ پیغام ہوتی ہے. یہ قرآن کا انداز بھی ہے کہ بہت سارے اہم واقعات، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں قرآن پاک میں کچھ، لیکن بہت زیادہ ایکسٹرا ڈیٹیلز میں بات نہیں گئی. جیسے اب سورہ یوسف ہے تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ کہیں اور نہیں آیا قرآن پاک میں. جبکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے واقعات جو بھی نبوت میں جو سلسلہ چلا وہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ موجود ہیں. سب سے زیادہ ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں اجمالاً ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں وہ کیا ہے. اب ہمیں ان کی مدر کے بارے میں ان کی مدر کا نام نہیں بتایا گیا. پھر ان کے بھائیوں میں سے جو ظاہر ہے کہ ویلنس کریکٹرز تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں آیا. چھوٹا بھائی جو ان کو بہت عزیز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان کا نام نہیں آیا. وہ خاتون جنہوں نے الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام پہ، کہانی میں بہت بڑا ٹوسٹ تھا، ان کا نام نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز پر ہماری توجہ فوکس کروانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ واپس آتے ہیں اسی آیت میں کہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں.
اب جتنے بھی واقعات ہم دیکھیں کافی 2-3 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو وہ سارے واقعات ہزاروں سال پہلے ہو چکے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ان لوگوں کو جو ابھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار تم یاد کرو تم نے یہ کیا، یاد کرو تم نے وہ کیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کے اوپر بہت فخر جتاتے ہیں. کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ابھی بھی جتاتے ہیں، پہلے بھی جتاتے تھے. اور وہ اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کی میراث کا حصہ سمجھتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا لیگیسی چلتی چلی آ رہی ہوتی ہے، اس کا حصہ سمجھتے ہیں. بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے ان کی اپنی ہسٹری کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اسی بانڈنگ کو پوائنٹ بنا کے بات کر رہے ہیں. اب ایک اور کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پہاڑ کو اٹھا کر میثاق کیوں لیا؟ کیونکہ یہ ایک ہمارے مائنڈ میں ایک کوشچن یہ پیدا کر سکتا ہے کہ شاید ان کو ڈرایا گیا، کہ ڈرا کے ان سے یا زبردستی ان سے کہا گیا کہ اس میثاق کو مانو. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ اہل کتاب تھے، اہل ایمان لوگ تھے. یہ اس وقت سے اہل ایمان تھے جب سے وہ مصر میں موجود تھے. یہ لائک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے. اب وہ گئے ہی وہاں پہ جب طور کے پاس گئے نا، تو وہ لینے ہی میثاق لینے ہی گئے تھے. وہ ان کو پتا تھا کہ کانشیسلی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس بات کو تو وہ پہلے وہ مان چکے تھے. اب پھر بھی اگر ہم یہ وہاں مائنڈ میں آئے تو اگر ہم آیت کے ٹیکسٹ کو دوبارہ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے سروں پر یا تمہارے اوپر طور کو. یعنی پہلے میثاق لیا گیا، پھر طور کو ان کے سروں پر اٹھایا گیا. کیونکہ ورنہ یہ بات وہی آتی ہے کہ زبردستی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہہ دیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین. یعنی اس زبردستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا یا غلط کام کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے تو اس کو کرنے کی کھلی اجازت ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی ہم اپنے دین میں شامل نہیں کر سکتے طاقت کے زور کے اوپر. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے عہد کو لیا، ان کے ساتھ عہد کیا ہے، اس کے بعد ان کے سروں پر طور کو معلق کیا ہے کہ اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کو مان تو لیا تھا، مگر وہ ان کو اور ان کی تعلیمات کو اور جو بھی احکامات وہ پیش کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، وہ ان کو سیریسلی نہیں لیتے تھے. تو یہ ایک اسٹریٹجی استعمال کی گئی ڈر کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈر کا ایلیمنٹ ڈالا گیا تاکہ ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جائے. اور دیکھیے یہ عام زندگی میں بھی ہم اس طرح کی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی چیز سکھا رہے ہوتے ہیں یا سمجھانے کی بات ہوتی ہے. ہر شخص پیار سے نہیں مانتا، کچھ ڈانٹ سے بھی مانتے ہیں. اور جو چیز ڈانٹ کر ڈر کروا لیتا ہے نا، وہ محبت نہیں کروا سکتی. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا جی، یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ اب طور کو تو معلق کر دیا کہ پکڑو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ. یعنی احکامات پر عمل کرو. جو بھی تمہیں کتاب میں احکامات دیے گئے ہیں ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں عمل کی صورت میں شامل کرو. اور دیکھیے اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے، کیونکہ وہ پہلے وہ طور کو معلق کرنے کی بات تھی نا، جو ہم نے اس کو زلزلے کی انٹرپریٹیشن میں لیا تھا، کہ فرض کریں کہ زمین زلزلے کی وجہ سے ہل رہی ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں لوگ کہ کسی سہارے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ گر نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب کو پکڑ لو، یہ تمہیں بچا لے گی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا، یعنی ایک تو یہ کہ پکڑو اس کو قوت کے ساتھ، اور دوسرا کام کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ذکر کرو جو کچھ اس کے اندر ہے. ذکر کے عربی میں 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ یاد رکھنا. یعنی کیسے یاد رکھا جاتا ہے؟ اس میں ریپیٹیشن شامل ہوتی ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے. سم ٹائمز ہم وہ رٹا بھی مار رہے ہوتے ہیں، رٹے میں بھی بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اور کبھی کبھی ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو کرتے ہیں تو بھی ہمیں چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. عملی طور پر کرنے کے بعد بھی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. ایک تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ یاد رکھنا. پھر دوسری چیز ہے بیان کرنا، یعنی آگے پہنچانا. تو یہاں پہ دونوں ہی میننگز اپلائی ہوں گے کہ ایک تو یہ کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو، ان سارے احکامات کو صرف پڑھو نہیں، بار بار دہرائی کرو. پتہ چلے کہ کوئی اہم ہوتا ہے نا موقع آ گیا ہے جہاں پہ ہمیں کسی اللہ کے حکم کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ تو پتہ ہے کہ ہاں ایسا حکم تھا، بٹ وہ کیونکہ قوت سے نہیں پکڑا ہوا تو یاد نہیں ہے پوری طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوت سے پکڑو، یاد رکھو اس کو، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آگے بیان کرو.
یعنی تورات میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو اور آگے بھی بیان کرو، اور یہی حکم ہمیں قرآن میں بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اذکروا ما فیہ، ہم اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کروا رہے ہیں، کیونکہ نماز میں ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اس کے بعد جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن ہے، تو ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ریمائنڈر میں یہ بھی بیچ میں سوال ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان پھر کوشش کرتا ہے، اور پھر کیونکہ اقیم الصلاۃ کی بات ہوتی ہے ہمارے دین میں کہ نماز قائم کرو، اور یہ جو باجماعت نماز ہوتی ہے ظاہر ہے کہ رات اونچی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس میں باقی لوگوں کو بھی بیان والی بات ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ تلاوت جب کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا حق کا تلاوت ہی، تلاوت ایسے کرو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو کیا حقوق ہے تلاوت کے؟ ایک کہ اس کو اچھے انداز سے پڑھنا، صحیح انداز سے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا درست مخارج، صفات اور جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں قرآن کو پڑھنے کے، تجوید جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، تیسری بات ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور چوتھی بات ہے اس کو آگے پھیلانا۔ تو یہ تلاوت میں چاروں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر کرو، اور ذکر کی دونوں معنوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں امپلیمنٹیشن ہے۔ اور کیوں کریں ذکر؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، آپ کو پتا ہے کہ لعلکم آتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کوالٹی آ رہی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا، تو تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ کیوں کریں ذکر؟ تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ کس چیز سے بچانا؟ کیا مراد ہوگا یہاں پہ؟ یعنی زلزلے سے بچانا۔ کیا زلزلہ؟ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور یہ کیسے ہوگا یہ تقوی حاصل؟ کتاب کو یاد رکھنے سے، کتاب کے اوپر عمل کرنے سے، دوسروں تک اس کو پہنچانے سے۔ اور دیکھیے یہ ایک کنٹینیوس ریمائنڈر ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ ریمائنڈر ہے اور ہمارے لیے بھی یہ ریمائنڈر ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے اس کے اندر کہ یہی چیز ہمارے لیے بھی اہم ہے اتنی۔ پھر دیکھیے اگلی میں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا، یعنی کہ کس سے پھر گئے؟ تمہیں عہد تم نے لے لیا لیکن تم نے اس عہد کو توڑ دیا، تم اس سے پھر گئے، روگردانی کر دی تم نے اس سے۔ فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لکنتم، البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ پھر کروا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے عہد تو لیا تھا لیکن تم نے پھر اس عہد کو توڑ دیا اور تم اس سے پھر گئے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل کیا اور اپنی رحمت کی، ورنہ تو تم بالکل ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کو عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ میثاق تم نے لیا تھا لیکن اس کے بعد تم نے اس کو توڑا۔ تو بات بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو اس وقت موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور اس دور میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے ان کی جو کتاب اللہ نے کہا نا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تو اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نبی آخر الزمان کی آمد کی خبریں موجود تھیں، ان کی وہ کیسے ہوں گے ان کی نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو اصل میں تم اپنے اس وعدے سے پھر رہے ہو جو تم نے کیا تھا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، یعنی اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا۔ اب فضل کیا ہے اللہ کا؟ نمبر ایک کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو، ان کی نافرمانیوں کو مسلسل معاف فرمایا، اور پھر وہی فضلتکم علی العالمین کی تمام اقوام پر ان کو فضیلت بھی بخشی تھی، یہ فضل تھا اللہ کا۔ پھر رسول بھیجا اپنا، رسول اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ کہاں سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، یوتی ہی، وہ عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ کیا؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے اوپر والی آیات میں بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی کا ہونا بھی ایک بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا فضل کیا ہے؟ وہی بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور یہ فضل کن کے ذریعے ہوتا ہے؟
پیغمبروں کے ذریعے. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چھوٹ دی اور بہت سارے مواقع چانسز دیتے گئے اللہ تعالیٰ ان کو. اب اللہ تعالیٰ ان موجودہ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تم پہلے کر چکے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں نا ان کو کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے. اس کے باوجود یہ میری خاص عنایت اور رحمت اور فضل ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت میں جینے کا موقع دیا جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یہ اس کا فضل ہے اور یہ اس کی رحمت ہے. اور خاسرین کا یہ دیکھیے کہ اگر یہ رحمت اور فضل جو اللہ نے تم پر کیا ہے نہ کیا ہوتا تو تم خسارہ پانے والے ہوتے یقیناً. صرف ایک راستہ ہے تمہارے پاس کہ اگر تم خسارے سے نجات چاہتے ہو، اور وہ کیا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، میں نے آپ کو بتایا تھا قد کا جو میننگ ہے وہ قد کا لفظ کہاں آتا ہے؟ جہاں پہ بات میں کوئی شک نہیں رہتا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے الذین ان کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے منکم تم میں سے فی السبت سبت میں. فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان سے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار. یعنی ایک پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت چھوٹی سی آیت میں یہاں پہ سمو دیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو پتا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو حد سے نکل گئے تھے اور وہ تمہارے ہی اندر کے لوگ تھے، تمہارے ہی گروہ کے لوگ تھے. تو پھر جب وہ حد سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، وہ کس معاملے میں نکلے؟ وہ سبت کے معاملے میں نکلے. اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سبت کیا ہے. تو ان کی سزا کیا ہوئی کہ وہ بندر بن گئے ذلیل و خوار. اب یہ جو میثاق کا اللہ تعالیٰ نے جس میثاق کا اوپر ذکر کیا تھا اس کے کچھ پوائنٹس ابھی آ رہے ہیں کہ کر کے نا، کیونکہ ہمیں پورا میثاق تو نہیں بتایا گیا لیکن مثالوں کے ذریعے بات واضح کی گئی ہے. یعنی تمہیں پہلے سے معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، کیونکہ یہ بھی تمہاری ہسٹری میں موجود ہے. اللہ نے تو ایک آیت یہاں پہ پیش کی ہے، لکھ دی ہے نا ہمیں سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں بھی اس کی ملے گی ہمیں ڈیٹیل، لیکن بنی اسرائیل کے پاس بہت زیادہ ڈیٹیل موجود ہے ان کی بائبل کے اندر. تو اصل میں یہ ایک واقعہ تھا جس طرح سے جمعے کا دن ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے محترم ہے، تو ہفتے کا جو دن تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے محترم تھا. لیکن کچھ ڈفرینسز ہیں دونوں کے اندر کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ اس کے اندر پابندی تھی کہ وہ دنیا کا کوئی بھی کام اس دن نہیں کر سکتے. وہ دن صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے ہوگا. اب سبت کہتے ہیں ہفتے کو، دنوں کے جو نام ہے نا عربک میں، اس میں سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. اب اس میں ایک جو گروہ تھا ان کا وہ سمندر کے کنارے آباد تھا. جو سمندر کے کنارے لوگ آباد ہوتے ہیں یوزلی ان کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ مچھلیاں پکڑنا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب ہفتے والے دن وہ کوئی مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے تو دیکھتے تو تھے. اب وہ دیکھتے کیا تھے، سورۃ اعراف میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ اس میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ مچھلیاں سرفیس پہ آ کے نہ جمپ کر رہی ہوتی تھی، یعنی کہ ان کو ایک دعوت دے رہی ہوتی تھی کہ دیکھو ہم کتنی زیادہ موڈ میں موجود ہیں اوپر. اور اب دیکھیے کہ مچھیرے کے لیے کتنا ایک ایپیٹائزنگ قسم کا منظر ہو سکتا ہے یہ کہ مچھلیاں سامنے موجود ہیں لیکن ہاتھ بندے نے اس کے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ مچھلی نہیں پکڑ سکتے اس سے. تو کیا یہ مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک اور حل نکالا اس چیز کا، یعنی اللہ کی آیات سے کھیلنے کی، آپ کہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی انہوں نے. وہ کیسے؟ انہوں نے نا سمندر کے آس پاس گڑھے کھودنے شروع کر دیے. جب گڑھے کھودتے تھے تو لہر آتی تھی. اب آپ کو پتہ ہے سمندر کی لہریں تو مسلسل آتی ہیں نا، جب لہر آتی تھی تو ان گڑھوں تک نا وہ لہر آتی تھی. جب لہر آتی تھی تو اپنے ساتھ مچھلیاں بھی لے کے آتی تھی. اب آپ کو پتہ ہے سمندر کی جب لہر آتی ہے نا تو ساحل سے ٹکرا کے واپس جاتی ہے. تو جب ان کھڈوں میں وہ پانی بھر جاتا تھا اور مچھلیاں بھی بھر جاتی تھی ان کے اندر، تو جب لہر واپس جاتی تھی تو مچھلیاں وہاں ٹریپ ہو جاتی تھی. تو پھر یہ کیا کرتے تھے، اگلے دن جا کے یہ ساری مچھلیاں بڑے آرام سے پکڑ لیتے تھے. ایک تو یہ رائے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جال لگا لیا کرتے تھے. پکڑتے نہیں تھے لیکن جال پہلے سے نہ لگا کے سیٹ کر کے رکھتے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ تم بندر ہو جاؤ. اب بندر بنانے کی بھی نا دو مختلف آراء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے دماغ بندروں جیسے ہو گئے. اب ویسے آپ دیکھیے کہ انسانوں اور جانوروں میں جو چیز کافی ساری چیزیں جو فرق ہے اس میں ایک بیسک فرق جو ہے وہ عقل کا فرق ہے. لیکن بندروں میں اور انسان میں ایک کچھ مماثلت بھی موجود ہے.
ہم 2 پاؤں پہ چلتے ہیں اور جانوروں میں صرف بندر ہی ایسا ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ سوشل لائف کو دیکھ کے نا کچھ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر سرچ کریں تو کچھ مماثلت ملتی ہے. لیکن فرق کیا ہے وہ اہم ہے کہ جانور ہے کیونکہ بندر، اور جانور کا جو جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. چاہے وہ کھانے کی بات ہے، چاہے وہ سونے کی بات ہے، چاہے وہ اپنے فاسد مادوں کا اخراج کی بات ہے، یا چاہے وہ سیکس کی بات ہے. کوئی ڈسپلن نہیں ہے ان کے، وہ جہاں دل کرتا ہے وہ کام اپنا شروع کر دے. ان کی وہ امپلسو، ان کو کہا جاتا ہے امپلسو نیچر کی ہے. وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. ان کو اچھے اور برے کی تمیز، یعنی کہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے جانوروں میں. لیکن انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ عطا کیا ہے، وہ بھی امپلسو، اس کا بھی دل چاہ رہا ہے کسی کو کوئی کام کرنے کو، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کا قانون کیا ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں. تو یہ فرق ہے. تو یہاں پہ بندر بنانے کا ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ یعنی بندروں جیسے ہو گئے، جانوروں جیسے ہو گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ لٹرلی وہ بندر بن گئے، وہ دیکھنے میں بھی بندر بن گئے. تو یہ بھی ممکن ہے. اب اس میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جب یہ قانون انہوں نے توڑا اور ان کے اوپر سزا مسلط کی گئی نا، تو ان لوگوں کے 3 گروہ بنے تھے. جب انہوں نے نافرمانیاں شروع کی، یعنی یہ گڑھے کھودنے کا سلسلہ یا جال لگانے کا سلسلہ جو بھی تھا، جو انہوں نے شروع کیا، اس میں ہوا کیا کہ جب یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو روکا تھا کہ یہ کام تم نہ کرو، تم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہو. یعنی ایک گروہ وہ تھا جو نافرمانیاں کھلم کھلا کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو روک رہا تھا، اور ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو چپ تھا. سائلنٹ میجورٹی، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اس کے بارے میں. یعنی کہ وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، جو مرضی آئے کرو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یہ 3 گروہ بن گئے تھے ان کے. تو جب اب ہوا کیا کہ جب بندر بننے کی باری آئی تو وہ لوگ بھی بندر بنائے گئے جنہوں نے نافرمانی کی تھی کھلم کھلا، اور وہ بھی بندر بنائے گئے جنہوں نے روکا نہیں تھا. دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک چیز کتنی اہم ہے کہ برائی اگر آپ دیکھیں تو اس کو روکنا کتنا ضروری ہے. تو وہ گروہ جو یہ کام کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں نہیں اور منکر، یعنی برائی کو روکنا. اور برائی کو روکنے کے حوالے سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یقیناً معلوم ہوگی کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو، یعنی کہ نصیحت کرو کہ لوگوں تم یہ غلط کر رہے ہو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں اس کو برا جانو، مگر یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوگا. اور ایک بات اور ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ایمان ہی وہ اکیلی پونجی ہے جس کو لے کر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ کوئی امید نہیں ہے. تو یہ کس قدر ایک ضروری چیز ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلی. اور اب آپ ہمارا اپنا حال بھی دیکھیے کہ ہم اس تیسرے گروہ میں ہی شامل ہیں. ہم بھی بہت ساری برائیاں دیکھتے ہیں لیکن اس کو بڑھ کے روکتے نہیں. ہاتھ سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، نوبت تو یہاں تک منہ سے تو بول کے کوئی کہتا ہی کچھ نہیں نا. ہم سائلنٹ میجورٹی بن چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر تک تو یہ برائی نہیں آئی نا، اور گھر تک آ بھی جائے نا برائی تو بھی نہیں روکیں گے، تو ہم مظلوم پورٹری کرنا شروع کر دیں گے اس وقت. تو یہ بنی اسرائیل کے آئینے میں اگر ہم اپنی شکل دیکھیں تو ہمیں بھی ویسی ہی شکلیں نظر آتی ہیں. لیکن یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، محبت تھی ان کی اپنی امت کے لیے، کہ انہوں نے رب سے دعا کی تھی کہ میری امت کے حلیے نہ بگاڑے جائیں. جیسے ان کا حلیہ بگڑ گیا تھا نا، بندر بن گئے تھے انسانوں سے، تو یہ نہ کیا جائے. آگے چلتے ہیں. فجعلناها، تو بنا دیا ہم نے. ہاں جو ہے نا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ ضمیر ہے. کس کو؟ اس واقعے کو. نکالن، عبرت. لما، ان کے لیے، جو بین یدیہا، سامنے تھے ان کے، یعنی کہ جو موجود تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا. وما، اور جو خلفہا، ان کے پیچھے تھے یا پیچھے ہوں گے. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنا دی متقی لوگوں کے لیے. یعنی اس واقعے کو ایک عبرت کی مثال بنا دیا گیا. اب دیکھیے آبادی چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی، تو جہاں سمندر ہوتا ہے وہاں پہ پھر تجارت بھی ہوتی ہے، کشتیوں جہازوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے لوگ بھی آتے جاتے ہیں. تو پہلے وہ کیا دیکھتے تھے کہ جہاں آبادی تھی، انسان تھے، ایک سیولائزیشن آباد تھی، اب وہاں بندروں نے ادھم مچایا ہوا ہے، جانور ہی جانور ہے.
تو ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ تھا، ان کے لیے عبرت کی مثال بن گئی، کیونکہ جن کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے نا، سبق وہی لیتے ہیں کسی واقعے کو لے کے. جن کے اندر ڈر نہیں ہوتا وہ پھر اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، نہ عبرت حاصل کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ کی متعین کردہ حدود کو وائلیٹ کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور پھر اور کون لوگ تھے، یعنی کہ جو لوگ موجود تھے اس بستی میں، ظاہر ہے اور لوگ بھی موجود تھے، ان کے لیے بھی یہ بات بہت بڑی عبرت کی بات تھی. اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بات عبرت کی بات ہے. ابھی تک دیکھیں ہم اتنے عرصے کے بعد اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حدود کو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے. قالوا انہوں نے کہا، اتتخذونا ہزوا کیا تم بناتے ہو ہمیں مذاق، یا تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا. قالا اس نے کہا، اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان کے اکونا ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے. یعنی ایک اور واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جس میں ان کو ایک حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ظاہر ہے وہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہو. تو حضرت موسیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب آپ اس میں دیکھیے کہ لِقَوْمِهِ کی بات ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے. یہ قومی ہی کے بارے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اپنی قوم کا ہی لفظ کیوں استعمال ہوا، صرف قوم کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا. کیا چیز شو کرتی ہے یہ بات؟ موسیٰ ان کو نا، جی 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 ہاں جی بتائیے. موسیٰ ان کو اون کرتے تھے نا اپنی قوم کو، لیکن قوم نہیں کرتی تھی. بالکل ٹھیک بات ہے. موسیٰ اپنی قوم کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی قوم کو اون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یعنی اپنی قوم سے ایسوسیشن ظاہر کی ہے. اور ایک اور بات بھی میں نے اس کے ساتھ بتائی تھی آپ کو کہ ابھی تو یہ ایسوسیشن ہے، لیکن شاید بعد میں کیا ہونے والا ہے. بعد میں وہ الگ ہو جائیں گے اپنے بھائی کو لے کے. بعد میں وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے کہ میں بری ذمہ ہوں، جو بھی قوم کر رہی ہے اب میرا ان سے، کیونکہ یہ لوگ اتنا پریشان کر دیں گے اپنے نبی کو کہ نبی جو ہیں وہ ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ ایک قسم کا اٹھا لیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے، دعا مانگیں گے کہ میرا ان کے اوپر کوئی بھی حکم نہیں چلتا، اور نہ ہی کوئی میں ان کے اوپر زور چلا سکتا ہوں. اچھا، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اسی طرح کی ایک سچویشن ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، بنی اسرائیل کا کیا رویہ ہے. اور اسی رویے میں کیوں ہمیں بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، کہ اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ ہم اس کو ایز اے ہسٹری کے واقعات کی طرح پڑھ لیں، یاد رکھیں، کیونکہ انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. اور ہسٹری ویسے بھی کسی بھی ملک کی ہسٹری پڑھیں یا کوئی واقعات پڑھیں تو ہمیں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ان کے اندر. لیکن مقصد یہ ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو ہمارے سامنے پیش کرنے کا کہ ہم ان کو پڑھ کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ دیکھیں کہ ہر واقعے میں ایک اللہ تعالیٰ نے تو ایک حکم دیا، اس حکم کی ایک حکمت تھی. ان لوگوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ان کا رویہ کیا تھا اپنی کتاب کو لے کر، ان کا رویہ کیا تھا اپنے نبی کو لے کے. تو ان سارے رویوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ایک آئینے میں وہ کہتے ہیں نا. بیٹا پروین آپ کا مائک انمیوٹ ہے، میوٹ کر لیجیے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم کہیں ایسا نہ کرنا شروع کر دینا، تم بچنا ہے ان چیزوں سے جو یہ کرنے جا رہے ہیں. چلیں جی، ایک اور اسی کے اوپر دوبارہ سے واپس آتے ہیں اس آیت کے اوپر کہ ایک تو قومی ہی کی بات ہوگا، پھر انا کا لفظ استعمال کیا ہے. انا کا لفظ اس کا مطلب ہے بے شک، اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی بات جس کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف یہ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ
کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو قربان کرو. اور کیوں کہا کہ اللہ کا حکم والی بات کیوں آئی بیچ میں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں, یہ حکم اللہ کا نہیں ہے, نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ منافقت بھی جو ہوتی ہے نا, وہ بھی ایسی ہی ایک چیز ہوتی ہے. کیسی کہ پروین آپ کا مائک بھی آن ہے اور آپ کا کیمرہ بھی آن ہے. یار کیا ہو رہا ہے؟ اب کیمرہ آپ کا بھی آن ہے, ٹھیک ہے, اب بند ہو گیا. ہاں جی, منافقت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم منافقین کے بارے میں پڑھ آئے ہیں, کہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ نبی کی شخصی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر کوئی حکم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے سے کوشچن کرتے تھے کہ کیا کوئی آیت اتری ہے, اور اگر کوئی آیت نہیں اتری تو ہم کیوں مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب تک آیت نہ اترے. تو اس چیز کی بہت ساری مثالیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں. جنگ بدر کے موقع پہ بھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کچھ چھاپا مار دستوں کو بھیجنا شروع کر دیا تھا. قریش مکہ کے جو سپلائی لائن تھی نا, جو تجارتی راستہ, وہ کیونکہ ادھر مدینہ سے ہو کے جاتے تھے شام کی طرف, تو اس کے اوپر ایک چھاپا مار دستہ بار بار جاتا تھا, یا مختلف دستے جاتے تھے کہ ان کی سپلائی لائن کو انٹرسپٹ کیا جائے کسی طریقے سے. اب بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی